السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ رب العالمین ہمارے روزے قبول فرما لیں اور ہمیں اپنے متقی مومن بندوں میں شامل کر لیں، آمین۔ جب تک اپروو ہوتا ہے تو ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آنکھ نظر آ گئی ہے۔ آج جو نیوز سنی آپ لوگوں نے، ہم سب نے، تو کیوں نہ سب سے پہلے ہم ان کے لیے دعا کر لیں مغفرت کی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ابھی ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں لائیو اور جو بعد میں آنے والے ہیں، تو ایک دعا ہے جو سب کے لیے کی جاتی ہے، تو کیوں نہ وہ دعا کریں، تو آمین کہیے گا اس کے اوپر۔ اور افسوس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی امانتیں تھیں، اللہ نے لے لیں۔ اللہ سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسلام پر موت دے۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے مردوں کے لیے دعا کی ہے، مرنے والوں کے لیے دعا کی ہے، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ صبر عطا فرمائے۔ کوحرام مچ گیا ہوگا اتنے خاندانوں میں، قیامت برپا ہو گئی ہوگی، لیکن یہی موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر اور شکر کرو کہ میں نے اپنی امانتیں واپس لے لیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے رب العالمین۔ سب روزے سے ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بس اللہ صبر عطا فرمائے سب کو، آمین یا رب العالمین۔ چلیں ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عید ہوگی، لیکن خوشی میں ہم رب العالمین کو بھولیں گے نہیں۔ تو عید میں جتنے بھی جو میرے جو لیسنز وغیرہ ہیں، جو سیشنز ہیں، تو وہ میں کروں گی انشاءاللہ۔
تو اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ ضرور اسے اٹینڈ کریں گے، کہ اللہ کا کام ہے، اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ غمی میں تو مجھے یاد کرتا ہے، کیا خوشی میں بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے مخرج عام جو ہم نے کیا تھا، ہمارے تمام مخارج تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور آج تھوڑی سی اس کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ حروف الہجا جو ہیں، حروف تہجی کل جو ہے وہ 29 ہیں، جو کہ کل 17 مخصوص مقامات سے ادا ہوتے ہیں، اور ان 17 مخصوص مقامات کو مخارج خاصہ کہتے ہیں، اور یہ مخارج خاصہ 5 بنیادی مخارج سے نکلتے ہیں، جن کو مخارج عامہ یا اصول مخارج بھی کہتے ہیں، اور یہ فردر 2 میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک مخرج محقق کہلاتا ہے اور ایک مقدر۔ جب کسی بھی حرف کے مخرج کی کوئی خاص جگہ مقرر ہو تو اس کو مخرج محقق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مقدر جب کسی بھی مخرج کے حرف کے مخرج کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو مقدر کہلاتا ہے، یعنی ہم اندازے سے بتاتے کہ یہاں سے ادا ہو رہا ہوگا۔ تو مقدر میں ہمارے پاس الجوف ہے، الخیشوم ہے، اور اس میں جو حروف مدہ ہیں ہمیں نہیں پتہ کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ الجوف سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خاص مخصوص جگہ نہیں ہے۔ اور الخیشوم جو ہے، الخیشوم جو ہے ہمارے یہاں سے غنے کی صفت ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اور ہر غنہ مشدد جو نون ہے اور میم ہے یہ حروف غنہ ہیں، تو ان میں نیچرل 1 کاؤنٹ کا غنہ موجود ہوتا ہے، اور جو رولز کے دوران غنے ہمارے یہاں 2 کاؤنٹس کے جو بنتے ہیں، جیسے اخفاء میں ہو گیا، ادغام شفوی میں ہو گیا، اور اس کے علاوہ ادغام تام بالغنہ میں ہو گیا، ادغام ناقص میں ہو گیا، اور ہمارا اقلاب میں ہو گیا۔ تو یہ جو ہیں یہ ہمارے اس کے 2 کاؤنٹس کے جو غنے ہوتے ہیں یا 1 کاؤنٹ کا غنہ ہوتا ہے، وہ سب کے سب جو روز کے دوران بنتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے الخیشوم سے ادا ہوتے ہیں۔ باقی ہمارے پاس جو محقق مخارج عام ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ الحلق ہے، اللسان ہے، الشفتان ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو الحلق ہے اس میں 3 مخارج خاص ہیں، اس سے 6 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، اللسان میں 10 ہیں تو اس سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اور الشفتان میں 2 مخارج خاص ہیں تو اس سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری دہرائی تھی۔ نیکسٹ ٹائم ہم اس سے اگلا مخارج سے اگلی چیز جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور یہ جو ہے الجوف سے ادا ہونے والے جو حروف مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تو اس میں جو زبان کی پوزیشن ہوتی ہے یہ وہ بتائی گئی ہے۔ الف مدہ میں زبان اس طرح ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پنک نظر آ رہے ہیں، کہ جب ہم ساؤنڈ نکالتے ہیں اور او کی ساؤنڈ نکالتے ہیں، او کی ساؤنڈ کے لیے، واو مدہ کے لیے لپس گول ہو جاتے ہیں اور زبان پیچھے سے ریز ہوتی ہے اور انفتاح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، یا مدہ جو ہے اس کے لیے یوں سینٹر زبان کے یوں اٹھی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ای کی ساؤنڈ جب ہوتی ہے تو یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اور پھر ہم جو زیر زبر پیش ادا کرتے ہیں، فتح، کسر اور ضمہ، اس میں بھی زبان اس طرح ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتی ہے فتحہ کے لیے، اور جبڑا 1 کاؤنٹ کے لیے کھلتا ہے، اور کسرہ کے لیے زبان اندر سے یوں سینٹر سے اوپر ریز ہوتی ہے اور 1 کاؤنٹ کے لیے آواز نیچے جاتی ہے تو جبڑا نیچے جاتا ہے، اور جب آپ اس کو ای کرتے ہیں تو یہ ہاتھ مٹھی بنا کے چن کے نیچے رکھیں گے تو ای کے نیچے جب آپ ای کرتے ہیں تو یہ مٹھی جو ہے آپ کو فیل ہوگی کہ اوپر سے نیچے کی طرف پریشر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی۔ اور وامدہ یا ضمہ کے لیے جو ہے پیش کے لیے ایک ہی جیسے حالت ہوتی ہے، یہ دیکھیے کمپلیٹ رولنگ ہوتی ہے اور پیچھے سے زبان کا حصہ تھوڑا اوپر اٹھا ہوتا ہے اور لپس کو فارورڈ فرنٹ میں پش کرتے ہیں، اسی طرح کمپلیٹ رولنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری تھوڑی سی دہرائی تھی جو ہم نے کرنی تھی۔ باقی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو مخارج ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے میں نے اس طرح کا ایک یہ بنایا، ہاتھ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کو میں آپ کو اکثر ہاتھ پہ سکھاتی رہتی ہوں کہ یہ ہمارا ہاتھ جو ہے یہ اللسان کی طرح ہے نا، تو ہاتھ کا یہ والا ایسا رسٹ والا جو ہوتا ہے اس کو آپ گردن سمجھ لیں تو، اور اس طرح کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اور اس کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الحلق کے تمام لیٹرز ہیں، پھر یہ لسان کا اقصى اللسان، وسط اللسان، اور پھر یہ طرف اللسان اور راس اللسان کے، اور یہ حافۃ اللسان، ادنى الحافہ، لام کا مخرج، اور یہ پھر الشفتان کے مخارج ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پوری ڈیٹیل جو ہے ایک پیج میں ہے، جب اگر کوئی بھول جائے یاد کرنا ہو تو فوراً اس پیج کو نکال کے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دہرائی کی طرف آ جاتے ہیں، اور جنہوں نے سلام کیا تو سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو نیکسٹ ہم اپنے لیٹرز جو ہیں آج پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، جو دہرائی کرنی ہے تو ساتھ ساتھ ہم اسے دہرا لیں گے، ٹھیک ہے. اور حروف الہجا جو ہے یہ آپ کو آگے جب آپ مرکبات ہوں چاہے وہ متحرک ہوں، جب آگے آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کو جوڑ کے آیت وغیرہ پڑھتے ہیں تو آیت کے دوران کلمات بنے ہوتے ہیں، کلمات حروف سے مل کر بنتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کی ادائیگی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ میں جن اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں، انڈیویجول جو میرے پاس پڑھ رہی ہیں یا گروپس میں پڑھ رہی ہیں، الحمدللہ تو وہ اتنی ماشاءاللہ اچھی ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ پھر ان کو خود بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مخارج شروع میں ہی درست ہو جاتے ہیں، صفات کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو آگے بڑھیں گے تو اور زیادہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو جو مائیں، بچوں والی مائیں ہیں جو چاہتے ہیں ان کے بچے پڑھیں، تو کائنڈلی یہ آپ لوگوں کے پاس ایم پی ایف ایچ بلاگرز میں ساری ریکارڈڈ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں ویڈیوز. آپ بلائیں لوگوں کو، انہیں گائیڈ کریں کہ یہ قاعدہ بچوں کو پڑھائیں. بچے بہت آرام سے پک کر لیتے ہیں کیونکہ بہت آرام سے سکھایا گیا. اور جن ماؤں کو خود بھی شوق ہے کہ ان کے بچے پڑھیں، ظاہر ہے پھر وہ مائیں خود بھی محنت کرتی ہیں، خود بھی پڑھتی ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں الحمدللہ. پھر جو مجھے سناتے ہیں تو مجھے ریزلٹس نظر آتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو میں نے مشن چلایا ہوا ہے کہ اللہ کے لوگوں تک کلام پہنچے، تو وہ الحمدللہ پہنچ رہا ہے. اور کیونکہ میرے پاس اتنا وہ نہیں ہوتا کہ میں ہر ایک سے سنوں، مطلب نا، اور میرے پاس جو خاص لوگ آئے ہیں مطلب شروع سے بہت سارے، تو ان سے ہی پھر میں سن سکتی ہوں. تو آپ لوگوں کو یہ ایک فری کا بہت، آپ لوگ فری، یہاں آپ کو کہیں فیس دیکھے نہیں دینی پڑ رہی، آپ یہاں سے بہت آرام سے سیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. تو بس آپ نیت خالص اللہ کے لیے خالص کر لیں اور بچوں کو سکھائیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی تو اللہ راستے نکالیں گے انشاءاللہ. تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حروف المرکبہ ہیں، ٹھیک ہے. با ہے الف، با ہے الف، ٹھیک ہے. الف اسٹریچنگ لیٹر نہیں تو اسے اسٹریچ نہیں کریں گے، اس کا نام لیں گے، ٹھیک ہے. با ہے الف. با کو میں نے الگ پڑھا، ہے کو الگ پڑھا، ٹو کاؤنٹس، الف الگ. با ہے الف، با ہے میم، ٹھیک ہے. آپ لوگ کیا کریں گے کہ ڈن کے لیے آپ ڈی لکھیں گے اور اوکے کے لیے آپ کے لکھیں گے. اور میرا خیال ہے یہی لیسن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ نیا لیسن کرنا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے. یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور آج ہم یہ والا لیسن کریں گے. ایسا ہی ہے نا؟ کون مجھے بتائے گا؟ یہی ہے نا لیسن، ٹھیک ہے نا. با ہے الف، ہے اقصى الحل پہ جائیں گے، بعد دونوں ہونٹوں کے گیلے حصوں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. با ہے الف، اسے کیسے جوڑیں گے؟ اس میں پاز نہیں آئے گا. با ہے الف، با ہے میم، ٹھیک ہے. میم پہ آواز ختم ہو جائے گی اور ربط کے ساتھ پڑھیں گے، سانس آواز نہیں ٹوٹے گی، ایک ایک لیٹر کو الگ الگ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دال، ذال، جیم دال، جیم دال، خو، خو، خو ذال. خو میں نے کیوں بولا دو دفعہ کہ مت پہ آواز ختم ہوگی تو ذال آگے سے اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. خو، خو ذال. دونوں آوازوں میں واضح فرق ہوگا، جو موٹے لیٹرز ہیں انہیں موٹا پڑھا جائے گا اور زبان کی جڑ اوپر جا کے نرم تالو سے لگے گی، ٹھیک ہے. رو، پریکٹس کیسے کریں گے؟ ارو، 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 اری، اری، ارو. از، 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 از. ز، رو، ز، رو، ز. اور ہونٹوں سے رو نہیں ادا کریں گے، ہم ایسے نہیں کریں گے رو رو، یہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. مختلف آوازیں دیکھیں، میں نے کیا کیا، دونوں ہونٹ نکالے میں نے رو، یہ ہے رو، رو، ارو، ارو. ز، رو، رو. جیم، رو، جیم، رو، جیم، رو. جیم کی آواز ختم ہوگی 4 کاؤنٹس کے لیے تو رو کو ہم پک کریں گے وہاں سے، ٹھیک ہے. ایک لائن اور پڑھ لیتے ہیں، 4 لائنز ہو جائیں گی ہماری، ٹھیک ہے. ہماری ٹوٹل کتنی لائن ہے؟
2 4 6 8 10 لائنز ہماری. ٹھیک ہے, تو ہم ایسے کریں 5 پڑھ لیتے ہیں آج, کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, اور اچھے سے اسے ریوائز کریں گے, پھر نئے سبق پہ ہم جائیں گے. ٹھیک ہے, خوزے خوزے یرو یرو تازه تازه سین سین شین 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 لام شین لام سین لام سین لام. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہمارا ساکن لیٹر ہے اس پہ اس کے مخرج پہ جانا ضروری ہے, وہاں آواز سلو نہیں ہوگی, کمپلیٹ آواز کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, صاد صاد ضاد. ٹھیک ہے, دو کی آواز سائڈوں سے آئے گی اور دال کی فرنٹ سے, دال کے مخرج سے جہاں کلکلا ہوگا. بو 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 بو. ٹھیک ہے, موٹا دال نہیں پڑھیں گے, دو نہیں پڑھیں گے, دو یہ ہے دو دو, بہت فرق ہے آواز میں. ٹھیک ہے, بود بود پو 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 وہ او او وہ. اس کی موٹائی ناپنے کا بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے, کہ پیچھے جب آپ کہتے ہیں او, تو اسے آپ کیا کرتے ہیں, زبان کی جڑ اٹھاتے ہیں, آپ لوگوں کو پریکٹس ہوتی ہے اسے. ٹھیک ہے, وہ اور مرر میں دیکھیں تو آپ کو ڈپ نظر آئے گا. صاد بے صاد بے سو. اس کا میں نے ٹرک بھی بتائی تھی, اگر آپ کو صاد آپ سے موٹا نہیں ادا ہو رہا تو آپ اسے شارٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, صاد صاد. لیکن آپ اس کی جب موٹائی کی پریکٹس کریں گے, او کی ساؤنڈ کو 4 کاؤنٹس پڑھیں گے, سو 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 اد اد اد, اور پھر دونوں کو ملا لیں, صاد. ٹھیک ہے, صاد بے صاد بے. ٹھیک ہے, یا صاد بے. ٹھیک ہے, تو یہ پریکٹس کے لیے 4 کاؤنٹس کھینچے سے, اور پھر بے کو ساتھ ملائے, سانس نہ توڑیں اس کے بیچ میں. ٹھیک ہے, پو بے بود 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 الف بود الف بود الف وہ الف وہ الف وہ الف. اور آواز میں واضح ڈفرینس ہونا چاہیے, فرق پتہ چلے کہ یہ موٹا لیٹر ہے, اور مخرج پہ جب آپ جائیں گے تو آوازیں بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اگر مخرج کے بغیر پڑھیں گے پھر نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کون سا لیٹر ہے اور کیا اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری دہرائی بھی ہو گئی, اور ہمارا لیسن جو ہے, مطلب دہرائی تو نہیں ہوئی لیکن ہم نے لیسن جو ہے یہ نیا جو ہے یہ پڑھ لیا الحمدللہ. آپ چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا دہرا دیتی ہوں, پھر اگلے اس کے اوپر چلتے ہیں. چلیں اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ دہرائی میں سمجھتی ہوں ضروری ہے میرا خیال ہے. یہاں سے خوا سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خو خو حیث حیث خوب خوب جیم تے تحت یا جیم بے یا جیم بے بے خوت تے ہے کا مخرج واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ بولیں گے نا حمزہ حمزہ تو ہاں آپ کو وہیں سے مل جائے گی, تو اسے پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, اقص الحلق پہ آپ لوگوں نے جانے ہے بیت بیت بیت. اچھا لائٹ کم ہو گئی, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے
یہ ہے، تا 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 باریک مخرج سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. نون ہے، یہ ہے بے، ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہماری دہرائی ہو گئی. اب اپنے نئے لیسن جو ایڈوانس تجوید ہے ہمارا، اس کی طرف آتے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے میں جو بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ سب اس میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے لیے اس طرح پھر آپ لوگوں کو بتانا آسان ہو جائے گا. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں گی، اسکرین شاٹ آپ کے پاس ہوگا تو آپ لوگ جب لیسن نکالیں گے پڑھنے کے لیے، یہ اسی کے ساتھ ہے اجتماع ساکنین جو رول بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی میں اتنی دیر میں خیال کافی ہے، اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ آیت نمبر 10 تھی، یہ 11 ہے، اور یہ پھر 12 ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسکرین شاٹ آپ لے لیں اس کا. یہ آپ لوگوں کے پاس بہترین نوٹس ہیں. آپ لوگ اس کو کائنڈلی اس کی ان نوٹس کی، میرے نہیں، نوٹس کی قدر کیجیے گا. نوٹس جو ہے نا، یہ مطلب کیا میں کہوں، رب العالمین کا، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ مجھ سے آپ لوگوں کے لیے کام کروا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا حق ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور میرا فرض ہے کہ میں یہ آپ لوگ تک پہنچاؤں. علم کو میں چھپا نہیں سکتی. جب میں نے علم چھپا لیا سب ختم ہو گیا. پھر تو جتنا انسان علم بانٹتا ہے نا اتنا بڑھتا ہے. تو بانٹیے جتنا بانٹ سکتے ہیں آپ لوگ. تو چلے آ جائیں، سورۃ الفجر ہے، اور ہمارے پاس جو آیات ہیں 10 11 12 ہیں، 10 11 12 ہیں، ٹھیک ہے. لیسن ہمارا 55 ہے. شروع کرتے ہیں. وفیر. اچھا، ہم نے را جو ہے باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہ باریک ہوگی. فیر، وفیر، عون، عون، عو، لکھنؤ، عون، نہ کے لیے جبڑا کھلے گا، ٹھیک ہے. جہاں بھی زبر آئے گی تو وہاں وہ کھلے منہ سے ادا ہوگا. ایک کاؤنٹ کے لیے جبڑا کھلے گا، ٹھیک ہے، منہ اندر سے کھلے گا. وفیر، وا نہیں بولیں گے. وفرعون، وفرعون، وفرعون. میرے ساتھ اگر آپ لوگ پڑھیں گے نا تو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کی زبان چل پڑے گی، ٹھیک ہے. وفرعون. اچھا، مجھے میسیجز نہیں نظر آ رہے، کیا آپ لوگ ہیں یا چلے گئے ہیں؟ چلے، ہو سکتا ہے ابھی نظر آ جائے، ٹھیک ہے. وفرعون، وفرعون، وفرعون. ذی، یہ ذی ہے یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، یا سیکنڈ سے پہلے زیر آ رہی ہے. پہلا لفظ ختم ہو رہا ہے ہمارا کس کے اوپر؟ حرف مدہ پر، اور دوسرا حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے. حمزۃ الوصل کے بعد جو بھی شروع ہوگا تو وہ ساکن ہوگا. لام تعریف آ رہی ہے حمزۃ الوصل کے بعد، ہمیشہ لام تعریف دیکھیں آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ ساکن لام ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور لیکن یہ پڑھی جانے والی لام ہے، ال، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی جب ہم ملاتے ہیں ذل کر کے ہم ملاتے ہیں ال. اور پھر یہ قمری حرف حمزہ ہے، ٹھیک ہے. اور قمری حرف حمزہ کی وجہ سے ہی لام کا اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ذیل اوتاد. پھر یہ حمزہ اس سے ملے گا، لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی، او، لکھنؤ، او کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ مختلف ساؤنڈ نہیں ہوں گے، وہ رانگ ہوگا. ہم نے او کر کے لین نرمی سے پڑھا جاتا ہے. او، لین کا مطلب ہی نرمی ہے، ٹھیک ہے. تادی، اوتادی. تو جب ایسے وقف کریں گے تو اوتاد، ٹھیک ہے. وفرعون ذی الأوتاد، وفرعون، وفرعون ذی الأوتاد، ٹھیک ہے. قمری حرف نے ظاہر کر دیا لام تعریف کو. اپنے سے پہلے لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ زبر آ جاتی ہے، وہ اس کو خاص بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ تا جو ہے الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اسے وقف کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ مد عارض بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسے ہم 2 4 6 کاؤنٹس کھینچ سکتے ہیں. اور ہم نے اپنا جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہر دفعہ میں سے بسملہ، استعاذہ و بسملہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 4 کاؤنٹس اسے کھینچتے ہیں اور 4 کاؤنٹس اسے کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا اس میں جو رول یہاں پہ جو بن رہا ہے، جو حکم ہے یہاں پہ، کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کہ یہاں پہ اجتماع ساکنین تھا ایکچولی، ٹھیک ہے. اجتماع ساکنین کا کیا مطلب ہے؟ 2 ساکنوں کا اکٹھا ہونا، ٹھیک ہے. کہ پہلا اگر لفظ ہے وہ
حرف مدہ پہ ختم ہو رہا ہو، دوسرا جو ہے وہ ساکن سے شروع ہو رہا ہو. تو اب دیکھیے جب میں روانی کروں گی تو میں اس ساکن، مجھے یہ پڑھنا ہے نا، اگر میں روانی کر رہی ہوں تو میں اسے پڑھ نہیں سکتی، ساکن ساکن سے مل نہیں سکتا، اور میں سٹاپ نہیں کر رہی، میں لگاتار اس کو پڑھ رہی ہوں، روانی کر رہی ہوں، تو پھر میں کیسے پڑھوں گی؟ تو مجھے اس ساکن کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں نے کیا کیا کہ اس کو ڈراپ کر دیا، اس سے پہلے کی حرکت کو میں نے اس سے ملا دیا، تو یہ بنا ذیل، ذیل اوتاد. یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. لکھیں گے ایسے، لکھا ایسے ہی ہوگا، ظاہری شکل یہی ہوگی، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب اس کا اسکرین شاٹ لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. اچھا، اجتماع ساکنون 2 لفظوں والا ہے یہ. ٹھیک ہے، 2 لفظ ہے نا، پہلا اس کے درمیان اس کے درمیان بن رہا ہے، اور حرف مدہ والا ہے کیونکہ حرف مدہ ہم نے یہاں ڈراپ کر دی ہے. کیسے پڑھیں گے اسے؟ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ. ٹھیک ہے، یہ ہماری جو تھی پہلی آیت تھی، یعنی 10ویں سوری، اور دوسری جو ہے ہماری 11th آیا جو ہے، 11ویں آیا جو ہے الذین اب یہاں دیکھیں وہاں پہ کیا تھا ہمارے پاس کہ ال تھا، ذیل تھا نا، الاوتاد تھا، تو وہاں ہم نے لام پڑھی تھی. اب یہاں پہ ہم جماؤ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ ایکچولی ہمارے پاس لام ساکن تھا اور لام پہ زبر تھی، اور لام زبر جو ہے یہ لام تعریف ہے اور یہ شمسی لام ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوا کہ اس کا لام کا یہاں پہ ادغام ہو گیا لام تعریف کا لام کے اندر، جس کی وجہ سے وہ مشدد ہو گئی. اب لام تعریف ہمیں الگ سے نہیں نظر آ رہی، بلکہ جو مشدد لام ہے اس صورت میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. الذین. اچھا، ذین کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ذی جو ہے یہ یا مدہ ہے، اور نہ جو ہے اس پہ زبر ہے، تو اسے کھلے منہ سے ادا کریں گے، جبڑا اندر سے منہ کھلے گا. ٹھیک ہے، الذین. ٹھیک ہے، الذین. ٹھیک ہے، اور آواز سنائی دینی چاہیے کہ آپ نے جبڑا کھولا ہے. ٹھیک ہے، بند منہ سے نہیں پڑھیں گے، یاد رکھیے گا. پھر ہے تو موٹی ہے، تو اس میں اطباق ہے. اطباق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کی زبان تالو سے لپٹ جائے اور اس کے اندر جو ڈپ پیدا ہو رہا ہے، آواز جو ہے وہ تالو اور زبان کے ڈپ کے درمیان جو ہے وہ کنفائن ہو جائے، قید ہو جائے. ٹھیک ہے، اور تو کی جو آواز بنی ہوئی ہے، تو موٹا لیٹر ہے نا، اسی میں پیالہ بنتا ہے زبان کا. تو آگے سے مخرج پہ جائیں گے. مخرج کہاں ہے اس کا؟ تو کا، ہمارے تو کا جو مخرج ہے، جو سامنے کے 2 دانت ہے، اس کے پیچھے جو جڑ ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے مسوڑا، جہاں سے دانت نکلتا ہے جو جڑ، تو وہ والا مسوڑا، ہارڈ مسوڑا، وہاں پہ جب زبان لگتی ہے، ٹھیک ہے، طرف اللسان لگے گا تو، اور پیچھے زبان جو ہے اس کی جڑ اٹھے گی، بیچ میں ڈپ بنے گا پہلا، تو. ٹھیک ہے، غو. یہ تو مزید موٹا ہے اور یہ اس میں استعالہ ہے، اس میں زبان کی جڑ اوپر جائے گی. غاؤ. کیسے؟ یہ باریک ہے، یہ موٹا ہے، تو اسے ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو غو نہیں کریں گے، باریکی سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا اطباق شو کریں گے، اس کا استعالہ شو کریں گے. ٹھیک ہے، الذین طغوا. تو تا نہیں بولیں گے، طغوا. الذین طغوا. غو. ٹھیک ہے، لکھنؤ، غو. اچھا، پھر ہے فی دیکھیں یہاں بھی یا ساکن ہے. ٹھیک ہے، اور فا کے نیچے زیر ہے جو میں یہاں ڈالنا بھول گئی ہوں، تو ہم ڈال لیتے ہیں. ویسے تو انڈرسٹوڈ ہے، جو قرآن پڑھتے انہیں پتہ ہے کہ یہ فی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، فا کے نیچے زیر ڈل گئی ہے اور یا جو ہے وہ ساکن ہے. اب اگر آپ دیکھیں فی البلاد ہے. ٹھیک ہے، فی البلاد. ٹھیک ہے، فی البلادی ہے، ہم نے سٹاپ کیا تو فی البلاد بن گیا. اچھا، یہ فی جو ہے یہ یا مدہ ہے، مد اصلی ہے، 2 کاؤنٹ کے آواز نیچے جائے گی. یہ حمزۃ الوصل ہے، ال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فی ہے یہ الگ سے فی، اور یہ ال ہے. پھر ہے بی، انگلش لیٹر بی، بلاد. اور یہ الف صغیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ڈائکریٹیکل مارک جو ہے یہ لام کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کی طرف کھینچے گا. الف مدہ بن رہا ہے، لید. جب بھی خالی الف سے پہلے یا الف صغیرہ سے پہلے زبر آئے گی تو وہ الف مدہ ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، بلاد. ہم یہاں سٹاپ کریں گے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مد عارض بنے گی. ٹھیک ہے، فی البلاد. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو یہاں جو رول بن رہا ہے اگین ہمارے پاس، یہ دیکھیں، یہ جو میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا، یہ سارا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حکم کیا ہے یہاں، رول کیا ہے؟ فی البلاد میں اب دیکھیں یہ بھی 2 لفظوں میں بن رہا ہے. جب پہلا لفظ جو ہے یا مدہ پر ختم ہوتا ہے، یا مدہ یعنی ساکن ہوتا ہے نا، یا
اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا ساکن سے شروع ہو رہا ہے، یعنی حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے. ساکن سے مطلب یہ کہ ایک ساکن لیٹر سے شروع نہیں ہوگا بلکہ حمزۃ الوصل سے ہوگا. حمزۃ الوصل جو ہے ہم کیا بولیں گے، بولنا ہم نے یہ جب پہلا لفظ ہے وہ حرف مدہ پر ختم ہو، دوسرا حمزۃ الوصل سے شروع ہو، وہ ساکن انڈرسٹوڈ ہے کہ ہوگا کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد ساکن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں لام تعریف ہے حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے، اس سمے نا تو اسے یہ لام تعریف جو ہے ہم اسے اگر پڑھیں گے تو اسے ایل سے اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا ہے کہ یہ پہلا لفظ جو ہے وہ ہمارا حرف مدہ پہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے. تو ہم کیا کریں گے، اب وہی والی بات ہو گئی، یہ دو لفظوں والا اور حرف مدہ والا. اب تو آپ لوگوں کو یہ پکا یاد ہو گیا ہوگا کہ ہاں یہ بھی مدہ والا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے اجتماع ساکنین، دو لفظوں والا اور حرف مدہ والا. اس میں ہم کیا کریں گے، کیونکہ دو لفظوں میں آنے والے دو ساکن کیسے پڑھے جا سکتے، تو ہم اس ساکن کو ڈراپ کر دیں گے، اس سے پہلے کی حرکت کو اس سے ملا دیں گے. تو فی البلاد آپ کے سامنے میں اس کو اگر جوڑوں تو فی البلاد کو کیسے جوڑوں، کیسے پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کا طریقہ ہوگا فیل. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں فیل اور پھر یہ بی انگلش لیٹر بی اور پھر یہ لید. ٹھیک ہے، لا یہ اس کو کھینچ رہا ہے اور اس کے نیچے حرکت یہ حرکت ہے. جب آپ اسے وقف کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، چھوٹے باریک کلکلے کے ساتھ بی لا فیل بی لید. ٹھیک ہے، 4 کاؤنٹس ہم اسے کھینچیں گے اور دال ساکن ہو جائے گی، باریک کلکلا ہوگا. تو ایسے کیسے پڑھیں گے، الذین اللہ اللہ کر کے نہیں پڑھیں گے، اللہ بہت سارے لام نہیں پڑھنے، ہم نے صرف 2 لام پڑھنے جماؤں کے ساتھ ادا کرنے. کیسے، الذین اور یہ 2 کاؤنٹ ہے، الذین پو الذین طغوا الذین طغوا فی البلاد. تو اس طرح جب آپ توڑ کے پڑھتے ہیں نا تو آپ کے جو تجوید ہوتی ہے وہ ستھری ہو جاتی ہے، پھر آپ میں کوئی مطلب غلطی کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آلموسٹ. جب آپ اس طرح پریکٹس کرتے ہیں 2 لیٹرز لے کے یا ایک لفظ کو لیا، اس کو توڑا، اس کا ایک لیٹر پریکٹس کیا، پھر اس کو جوڑ کے اس کو الف کو لام سے اللہ زین الذین تو بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کو کرنا. تو یہ کوشش کیجیے گا کہ اس طرح کرے. ٹھیک ہے، الذین طغوا فی البلاد. ٹھیک ہے، اور باریک قلقلہ ہوگا اور امید کرتی ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا اب آگے ہم دیکھیں فا باریک ہے، فا پہ اوپر زبر ہے، آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، جبڑا کھلے گا. ٹھیک ہے، فأک یہ میں ایگزیجریشن کروں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کاف میں ہمس ہے. جب یہ ساکن ہوتا ہے نا، اس میں شدہ ہے نا، شدہ کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمس واضح ہوتا ہے. پہلے شدہ اسٹرانگ قوت ہے، صفت ہے، پہلے وہ ادا ہوگی. فأک اک نہیں بولیں گے، حمزہ باریک ہے تو اے کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے، فأکثروا اور را موٹی ہے تو رو. ٹھیک ہے، وا مدہ بنے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے، فأکثروا. ٹھیک ہے، اچھا یہ سب لکھا ہوا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ آواز 2 کاؤنٹ کے لیے گول ہو جائے گی، کمپلیٹ رولنگ ہوگی. فأکثروا فیہا الفساد. اب دیکھیں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ کیا ہے. اگین یہاں پہ مد لیٹر آ رہا ہے، یعنی پہلا لفظ کس پہ ختم ہو رہا ہے، حرف مدہ پہ، اور دوسرا کس سے شروع ہو رہا ہے، حمزۃ الوصل سے. ٹھیک ہے، یعنی حمزۃ الوصل کے پاس ایک ساکن یہ ہے. اچھا اس پہ ہم نے ساکن کا نشان کیوں نہیں ڈالا، وہ اس لیے نہیں ڈالا کہ جو الف ممدودہ ہے اس کے اندر ساکن چھپا ہوا ہے. اگر ہم نے اس پہ ساکن کا نشان ڈال دیا تو یہ تو حمزہ بن جائے گا، پھر جھٹکے سے پڑھا جائے گا، ہ کر کے پڑھیں گے تو یہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مد پیدا کیا ہے، تو اس کے اوپر اگر زبر زیر پیش ڈال دیں گے، فتح کسرہ ضمہ، تو تب بھی یہ حمزہ بنے گا، پھر حمزہ کی طرح پڑھا جائے گا. تو کیا ہے، یہ الف ممدودہ ہے، یعنی اسٹریچنگ لیٹر ہے کی آواز کو کھینچے گا اور الف مدہ بن رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ اگین یہاں پہ جو حکم ہے، یہاں پہ رول جو بن رہا ہے وہ 2 لفظوں والا اجتماع ساکنین بن رہا ہے، حرف مدہ والا بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کیا ڈراپ ہو جائے گا یہاں پہ یہ الف ڈراپ ہو جائے گا پڑھنے میں، اور یہاں پہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا. اور جب اسے ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، فیہ الفساد. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ فیہ الفساد پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کے لکھا ہوا ہے، فیہ الفساد. ٹھیک ہے،
تو کیسے اسے پڑھیں گے؟ فَأَكْثَرُوا فَأَكْثَرُوا پڑھیں میرے ساتھ شاباش. فَأَكْثَرُوا 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 فِيهَا الْفَسَادَ. ٹھیک ہے، اسے کھینچیں گے 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. پریکٹس کریں گے تو رو صرف فَأَكْثَرُوا رو اور جب کہیں گے رو 2 کاؤنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، واو مدہ ہے نا تو کمپلیٹ رولنگ ہوگی. تو کیسے پڑھیں گے اسے؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. فا کے مخرج پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، فی اور فا آواز اوپر جائے گی. فا نہیں بولیں گے. جو لیٹر باریک ہے اور عربی ایکسنٹ میں ہم نے بولنا ہے، اللہ کی زبان ہے تو اسی طرح ہم نے بولنا ہے جس طرح رب العالمین نے بھیجا ہے. رب سے دعائیں بھی کرنی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے. تو یہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. جو دعا میں نے آپ لوگ کو شروع میں سکھائی ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہے، تو وہ کائنڈلی جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی وہ دعا پڑھیں اور مغفرت کے لیے آپ لوگ دعا کریں، دعا میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، بڑی پیاری دعا ہے اور ہر ایک کے لیے ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. ہو سکتا ہے پھر ہمارے لیے بھی کوئی وہ دعا پڑھے. ٹھیک ہے، تو چلے ہم یہ اسے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. پڑھیں شاباش. آپ لوگ پڑھیں گے پھر پیچھے ایک دفعہ بس ایک ہی دفعہ پڑھ کے پھر ہم اسے ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کلاسز ہوں گی انشاءاللہ. لوگوں کو بتائیے گا کہ ہماری انشاءاللہ اب جو ہمارا آ رہا ہے ختم ہونے والا ہے یہ رمضان کے بعد جو دعا ہے وہ ہم ٹیوزڈے مارننگ ہوا کرے گی 10 بجے اور فرائیڈے مارننگ ہوا کرے گی 10 بجے. 2 دن کر دی ہم نے کیونکہ رمضان میں 4 دن کی تھی، ڈیلی کا تھا پروگرام، لیکن پاسبل میرے لیے نہیں ہو سکا تو 3 دن میں نے پھر کر دیا تھا کچھ دن 4 دن کرنے کے بعد. اور اب انشاءاللہ 2 دن ہوا کرے گی اور یہ باقی تو سیشنز اسی طرح چلیں گے جیسے ہمیشہ چلتے تھے الحمدللہ، بشرط زندگی اگر زندگی ہوگی تو. ٹھیک ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. تو الحمدللہ رب العالمین نے ایک اور یہ کروا دیا کام. آج اللہ کے فضل سے ایک اور کلاس ہو گئی اور اللہ کرے کہ ہمارے سینوں میں اتر جائے اللہ کا کلام اور اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے. اللہ سے دعا ہے اور رمضان میں جو ہم نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق کا مطلب ہے کہ جتنی ہمت طاقت تھی، جتنی قوت تھی اور ایمان کا لیول جتنا تھا اس کے حساب سے ہم نے کی ہے. ایمان کے لیول کی زیادہ ہونے کی دعا تو رب العالمین سے کی ہے کہ اس کا لیول آسمان تک بڑھا دے اور کبھی کمی نہ ہو. اتنا اپنے خالص و مخلص بندوں میں شامل کر دے، متقی بندوں میں ہمیں تو شامل کر دے. رب العالمین سے یہی دعا ہے. اور روح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے، بدگمانیوں سے، روح کی بیماریوں سے، چغلیوں غیبتوں سے، کینہ سے، بغض سے، شح سے، بخل سے. اللہ تعالیٰ جو بھی بیماریاں ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں انسان کے ساتھ ہیں تو اللہ اسے ہمیں نجات دے دے. وہ اتنی بھی نہ رہے، ہمیں جنت والی عادت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. ہر ایک کا خیال رکھنے والا، دل میں نرمی ڈال دے اللہ ہمارے. اور سب ہم بہن بھائیوں کی طرح آدم کی اولاد ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے. کل کی دعا کتنی خوبصورت تھی. وہ دعا مانگے کثرت سے. میں بھی مانگتی ہوں، آپ لوگ بھی مانگے. اللہ کے بندے ہیں، نسیان سے، بھول سے بنے ہیں، جو بے شعوری میں ہم سے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمانے والے ہیں. تو چلے ختم کرتے ہیں. اللہ آپ سے بھی قبول فرمائے، مجھ سے بھی قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.